بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں مذہب آل محمد کا طالب علم سید عاشور بخاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اس پروگرام میں آج ہم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور پر گفتگو کریں گے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 245 برس بعد 256 ہجری 15 شعبان المعظم روز جمعہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حویلی بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کی آغوش عصمت میں آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، امام العصر والزمان حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ ناظرین، آپ کے ظہور کے وقت حالات ایسے ہی تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق نجومیوں نے فرعون کو بتایا، اور فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکا جائے، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے 80,000 بچے قتل کروائے۔ اسی طرح عباسی خلفاء کہ جنہوں نے رسول خدا امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور باقی ائمہ کی بیان کردہ روایات سن رکھی تھی، کہ جن میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، بالخصوص رسول خدا کی وہ احادیث کہ جو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی۔ برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتب میں بھی آپ کے متعلق احادیث نبوی موجود ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کی اولاد میں سے نامہ فرزند کہ جن کا اسم میرے اسم جیسا، جن کی صورت میری صورت جیسی، اور جن کی سیرت میری سیرت جیسی، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی طرح آپ کے متعلق ایک اور مشہور زمانہ حدیث ہے۔ رسول خدا نے فرمایا المہدی منی وانا منہ، کہ امام مہدی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ ایسی تمام روایات اور حدیث عباسی بادشاہوں نے سن رکھی تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ آپ کے ظہور کو روکا جائے۔ اس کے لیے عباسی خلفاء نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ساری زندگی قید رکھا۔ آپ کی ظاہری کل حیات مبارکہ 28 برس، اس زندگی میں تقریباً 22 برس کی زندگی آپ کی قید میں گزری ہے۔ لیکن جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنا چاہا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے اللہ کے امر سے، اسی طرح عباسی فرعونوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود صاحب الامر حضرت امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ ناظرین، روایت کچھ یوں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جان بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ پھوپھی جان، آج ہمارے گھر میں
بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے وطن سے ایک مہمان کی آمد ہے، اس لیے آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئی۔ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے ہاں تو ولادت کے آثار ہی نہیں، جبکہ جس ہستی نے مجھے بشارت دی ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی، اتنے میں نے دیکھا کہ نماز تہجد کا وقت ہوا اور بی بی نرجس سلام اللہ علیہ اٹھی، وضو کیا اور مصلی عبادت پہ آئیں۔ سامعین، مذہب اہل بیت کی معتبر ترین کتب میں بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہماری پیدائش اور ہے اور معصومین کا ظہور اور ہے، کہاں خاک کے پتلے اور کہاں نور علی نور۔ ناظرین، بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ اچانک میرے اور بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جیسے ہی بی بی نرجس سلام اللہ علیہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں سوچا اور مجھے بے چینی ہوئی کہ اتنے میں حجرے کے باہر سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی جان گھبرائیے نہیں، آپ سورہ قدر کی تلاوت کیجئے۔ ناظرین، سورہ قدر کی تلاوت کا اس لیے حکم فرمایا چونکہ سورہ قدر میں ذکر ہے کہ ملائکہ اللہ کے امر سے نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ مطلع فجر طلوع ہو جائے۔ اس فجر سے مراد حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب پردہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے پہلو میں مصلی عبادت پر ایک چاند سا بچہ۔ سامعین، ہمارے پاس الفاظ کی کمی، کم علمی، ہم کوئی ایسا لفظ جانتے ہی نہیں کہ جو یہاں آپ کے حسن کے متعلق بیان ہو سکے۔ الفاظ کی کمی کی وجہ سے چاند سا بچہ کہہ دیا، جبکہ آپ کے حسن کو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ آپ چاند جیسے حسین نہیں، چاند تو آپ کی نقش پا کا عکس ہے۔ ناظرین، بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ نے دنیا میں آتے ہی سجدے میں سر رکھا اور سب سے پہلے توحید کی گواہی دی، پھر اپنی جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی اور باقی ائمہ کی امامت کی گواہی دی۔ آپ کے شان مبارک پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی ہوئی تھی، جاءک الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ دعا ہے کہ ہم تمام کو پروردگار عالم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے اور آپ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔
وسلام یا علی علیہ السلام مدد۔